अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल वॉइस सेंटर पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। सर्दियाँ अपने अरूज पर थी। मैं पुहर मैं मेहरपुर गाँव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था। बस स्टॉप पर मौजूद इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें बंद हो चुकी थी। किसी बशर का शब तक नहीं होता था। दिसंबर की यकबस्ता चलने वाली ठंडी हवाओं ने हर तरफ खो का आलम तारी कर रखा था। मैं बस से उतरने के बाद परेशानी के आलम में अपना बैग घसीटता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हो गया। नूरपुर जाने के लिए मुझे इससे आगे का रास्ता मालूम नहीं था। 1 मिनट मैंने अपना तारुफ तो कराया ही नहीं। मेरा नाम हसन अली है और पेशे के लिहाज से मैं एक उस्ताद हूँ। मेरी उम्र कोई 33 साल होगी। शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। नूरपुर के स्कूल में मेरा तबादला हुआ था। इसी सिलसिले में नूरपुर पहुँचना था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे ख़त में बता दिया था कि स्कूल का चपरासी मुझे बस स्टॉप पर टांगे समेत मिलेगा, मगर वही मुझे स्कूल से मुल्हक्का सरकारी रिहाइश में ले जाएगा। मगर वो बेचारा शायद मेरा इंतज़ार करते करते वापस चला गया था, क्योंकि नूरपुर जाने वाली एक बस मुझसे छूट गई थी। दूसरी बस ने मुझे 1 बजे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। धुंध की वजह से हर तरफ बियाबान नज़र आता था। मैं परेशानी के आलम में जहाँ तक मुमकिन था दीदे फाड़ फाड़ के चारों तरफ देख रहा था। सर्दी से मेरी टांगें कपकपाना शुरू हो गई। इस बात का इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे अपने लिए ठहरने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बैग में रखी टॉर्च निकाली और इसे बटन दबाकर ऑन किया। इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा दिल इज़्तिराब के मारे तेज़ तेज़ धड़कने लगा। मैंने टॉर्च का रुख आवाज़ की सिमत किया, मगर धुंध की वजह से रोशनी शर्मा कर जैसे वापस आ गई थी। आवाज़ बदस्तूर मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर होला तक नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही। मैं तो खुद बेचैन होकर आवाज़ की सिमत बढ़ा। शायद किसी को मेरी ज़रूरत हो। मैं बैग को साइड पर करके चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, मगर कोई बंदा न बंदे की ज़ात नज़र आई। आवाज़ थी जो आए जा रही थी। मैं हैरान होकर शायद कोई वापस मुड़ गया हो, तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ आवाज़ के ताक़ुब में दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं ये भी भूल गया कि मुझे नूरपुर जाना था और मैं किस चक्कर में लग गया हूँ। तैश में आकर मैंने हवा में मुक्का लहराया और पलट कर वापस चल पड़ा। अभी 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सख्त सर्दी में मेरा बदन कँपकपा रहा था, मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ़ की मानित था। पहली बार खौफ के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी फैल गई और मैंने डरते हुए अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। मेरे सामने एक बूढ़ा, जिसने सर्दी की वजह से मुंह पर देहातियों के जैसे कपड़ा लपेट रखा था, कपकपाते हाथ से लाठी थामे हुए मुझे देख रहा था। बूढ़े को यूं सर्दी में ठठराता देखकर मेरा सारा गुस्सा दूर हो गया और मैंने हैरत से पूछा, बाबा जी आप कहाँ थे? आपकी लाठी की आवाज़ सुनकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप नज़र नहीं आए। बेटा मैं चलते चलते थक गया था, ज़रा देर के लिए आराम करने बैठ गया। ओ मेरे खुदाया! अचानक मेरे मुंह से निकला। आवाज़ के पीछे मैं पागल होकर दौड़ रहा था। शायद इस बेचैनी में मेरी नज़र बैठे हुए बूढ़े पर ना पड़ी हो। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा और बूढ़े का हाथ पकड़कर पूछा, आपने कहाँ जाना है? बूढ़े ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस इलाके में नए आए हो शायद। मैं बूढ़े की नज़र और पहचान का कायल हो गया। जी बाबा जी, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। नूरपुर स्कूल का नया उस्ताद हूँ। शहर से यहाँ तबादला हुआ है। मैंने बूढ़े के सवाल का जवाब दिया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने ज़रा गुस्सीले लहजे में कहा। अभी बस से उतरा हूँ, नूरपुर का रास्ता मालूम नहीं। इंतज़ार में खड़ा था, कोई आए तो रास्ता मालूम करूँ। चलो आओ मेरे पीछे, बूढ़े ने कहा और वो लाठी टेकता हुआ बिना मेरी बात सुने चल पड़ा। हैरत अंगेज़ तौर पर इसके चलने की रफ्तार अच्छी खासी थी। मैं बावजूद कोशिश के इसके बराबर नहीं चल पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पहुंच गए। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था मेरे एक कदम के मुकाबले में वो 3 कदम उठा रहा है। भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ गया था।
میں نے آوازیں دیکھ کر بوڑھے کو روکا بھی، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ بوڑھا ہولے کی طرح مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اچانک سے پھر کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اچھلا اور گھوم کر دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی آپ؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں دوسری طرف اس ہولے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ اس نے ایک بوتل مجھے تھما دی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکنا کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر گٹا گٹ پینے لگ گیا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ میں نے بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو فوراً قے آ گئی۔ بوتل میں لیس دار گاڑھا خون تھا۔ میں نے کھانستے ہوئے زور لگا کر قے کی اور سارا خون باہر نکال کر رکھ دیا اور غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھ کر قہقہے لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپیٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا وہ کپڑا خون آلودہ ہو رہا تھا۔ پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے اعصاب خطا ہو گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے، ناک کی جگہ بس گڑے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی، اور اس کے غلیظ چہرے کو اور بھیانک۔ میں نے جلدی سے بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ پڑا۔ بس اتنا پتا تھا جہاں بھاگنا جا رہا ہوں وہ جگہ جھاڑیوں سے اٹی پڑ رہی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں کو لگ لگ کر زخمی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا بھاگا، جب ٹانگوں میں بھاگنے کی سکت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گڑے نما چیز میں جا گرا اور سانس روک کر بے سدھ ہو گیا، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر ہو جاتا ہے۔ جب سے بھاگا تھا تب سے وہ شیطانی بلا نظر نہیں آئی تھی۔ میں گرے میں دبکا پڑا تھا۔ اتنے میں ایک بار پھر وہی لاٹھی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگ گئی جو ایک بار پھر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک جسم کے بال ماڑے خوف کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جی کرتا تھا زور زور سے چلاؤں، ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر زندگی بھی تو کبھی کبھی کسی کہانی کا روپ دھار لیتی ہے اور پھر یہ کہانی اپنی مرضی کا اہتمام کرتی ہے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گڑھے میں روشنی کی تو نیا دھچکا لگا۔ جہاں میں گرا پڑا تھا وہ گڑھا نہیں تھا، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی۔ مطلب میں بھاگتے بھاگتے کسی قبرستان آ گیا تھا۔ قبرستان کا سوچ کر خوف کی ایک اور لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز بھی آ رہی تھی کہ یکا یک ایک ہاتھ نے میری گردن پکڑی۔ ہاتھ کا لمس محسوس کر کے سمجھ گیا کہ وہی شیطانی بلا ہے۔ خوف کے مارے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ ہاتھ میں بلا کی طاقت تھی، اس نے مجھے تنکے کی طرح گرے سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ہا ہا ہا۔ اس نے ایک لمبا قہقہ لگایا اور بولا مجھے پیاس لگی ہے، تیرا خون پینا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، تیرا گوشت کھانا ہے۔ رات کس پہر جب دنیا سو جاتی ہے تو شیطان اپنے شکار پر نکلتے ہیں۔ آج میرا شکار تو ہے، تجھے میرے ہاتھوں سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا ہوتا میری گردن پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے سخت کھردرے ناخن میری گردن میں چبھ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دے کر اپنی گردن آزاد کروائی اور ایک بار پھر کانپتی ٹانگوں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دہشت اور خوف کے مارے قبروں سے ٹکرا ٹکرا کر بار بار گر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں آگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی مانند ٹہنیوں پر بیٹھے مجھے گور رہے تھے۔ ان کی الوؤں جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں بلا کا طلسم تھا جو میری طاقت کو شل کر رہا تھا۔ اس اثنا میں میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا اور میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے جو دیکھا تو ایک بڑی سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی سے ٹک ٹک کرتی آ رہی تھی۔ بزرگ نے مجھے کہا بولو، زور سے بولو، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے ہو کی آواز نکلی
درختوں پر بیٹھے بچوں نما پرندے پھڑپھڑا کر اڑنے لگے۔ پورے قبرستان کی فضا ان سے بڑھ گئی۔ وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو حق ہو اللہ ہو۔ میں نے زور زور سے دیوانہ وار بولنا شروع کر دیا، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ برے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھامتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھے کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے باختہ حواس ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے، دل کی بے چین دھڑکنیں پرسکون ہونے لگی تھی۔ میں اس بزرگ کو دیکھے جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومنے چاہے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھرا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹا، انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں انہیں جاتا ہوا دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا، تھوڑی دیر میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر نور پور لکھا ہوا تھا۔ مسجد کے امام صاحب سے اسکول کے چپراسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لیے الاٹ کیا ہوا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا ہے، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور قمیض لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی، صبح ناشتہ گاؤں کے چودھری کے پاس کیا، وہی چپراسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے آ گیا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول آ گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کے لیے بے تاب تھے۔ اتنے میں کلاس کے مانیٹر نے کہا، سر آج سبق کہاں سے شروع کریں گے؟ میں نے کہا، سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد کلاس کے سب بچے دیوانہ وار یہ ورد دہرائے جا رہے۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔